جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، tabadlakhayal@gmail.com۔ سامعین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ہم اگر اردو بولیں یا جو بھی ہماری مادری زبان ہے تو اس پہ ہم شرمندگی کیوں محسوس کرتے ہیں، اور انگریزی کو ہم نے کیوں قابلیت کا معیار بنا رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شرکت کر رہی ہیں مہناز ندیم ارم اور روح افزا بلگرامی، اور یہ ڈسکشن ہم اس موضوع پہ اس لیے آج بات کر رہے ہیں کہ ہم سب یو کے میں بیسڈ ہیں، اور اکثر ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں یا ٹی وی پہ ڈراماز دیکھتے ہیں یا اگر کئی سوشل گیدرنگز میں ملتے ہیں تو یہ بات ہم پہ بہت واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں یا پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ انگریزی زبان بولنے کو قابلیت کا معیار سمجھتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی روح افزا آپ اس حوالے سے اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انگریزی کا جو آج کل کی دنیا میں مقام ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو انگریزی اس حد تک آنی چاہیے کہ آپ اس کی وجہ سے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں، اپنی جاب میں ترقی کر سکیں۔ لیکن اگر آپ انگریزی کو اپنی مادری زبان پہ اس لیے فوقیت دیں کہ آپ اس سے یا بہت برتر لگتے ہیں یا آپ دوسروں پہ روب جھاڑ سکتے ہیں تو وہ تھوڑی زیادتی ہوگی میرے خیال سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پاکستان میں جہاں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اگر آپ انگریزی جو کہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے فی الحال، یا اردو جو کہ نیشنل زبان ہے، اگر آپ کو صرف کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کریں جہاں ضرورت ہے تو پھر بھی سینس بنتا ہے۔ لیکن جیسے اب 3-4 خواتین جو کہ کسی اچھے اسکول سے پڑھی ہیں وہ شام کو چائے کے لیے ملتی ہیں کسی کیفے پہ اور وہ آپس میں انگریزی جھاڑنا شروع کر دیں تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اگر وہ ساری اپنی زبان بھی بول سکتی ہیں۔ آئی تھنک اس کی ایک وجہ تو شاید ہمارا کچھ احساس کمتری بھی ہے، یا ہماری زبانیں ایک خاص حد پہ آ کے رک گئی ہیں، ہم نے ان کی ترویج یا ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور دوسرا شاید وہ غلامانہ سوچ ہے جس کو ہم نے پاور کو انگریزی کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی ذاتی رائے ہے۔ میں ہر زبان کو بولنا پسند کرتی ہوں لیکن موقع محل دیکھ کے۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بستی میں جاؤں پاکستان میں اور انگریزی جھاڑنا شروع کر دوں یہ سوچ کے کہ میری حیثیت ذرا برتر لگے گی۔ جی مہناز، آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے؟ کیونکہ میں باہر رہتی ہوں، میں یو کے میں بڑی ہوئی ہوں، پلی ہوئی ہوں، تو میں ایک قسم کا ایز این آبزرور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میری کیا رائے ہے۔ یہاں پہ انگلینڈ میں جو زبان کو سمجھا جاتا ہے، you are expected to learn it, to master the language. آپ جو بھی آپ زبان سیکھیں گے پوری کوشش ہوگی کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ایک کمیونیکیشن ٹول ہے۔ آپ اس کو سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ پھر اپنی جو فیلنگز ہے، آپ کی جو آئیڈیاز ہے، کمپلیکس آئیڈیاز ہیں، آپ اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگلے بندے کو۔ تو میں یہ صرف دیکھ رہی ہوں، جب میں آبزرو کرتی ہوں پاکستان کو، میں دیکھتی ہوں اور کافی عرصے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کمیونیکیشن اور آئیڈیاز پہ فوکس نہیں کر رہے، زیادہ تر وہ فوکس کر رہے اپنے گیٹ اپ پہ امپریس کرنے کے لیے، اور وہ پھر امپریس کرنے کے لیے، اپنے روب دکھانے کے لیے وہ زیادہ تر انگریزی استعمال کرتے ہیں۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ آج کل کافی ایشوز پاکستان میں چل رہی ہے، کرائسس چل رہی ہے پاکستان میں، اور مجھے اس ٹائم پہ مجھے بہت ضروری لگتا ہے کہ لوگ جو لوکل مادری زبان ہے، اردو یا پنجابی یا جو بھی زبانیں ہیں، وہ لوگ استعمال کریں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جن کے پاس نالج ہے، آئیڈیاز ہے، جو کنوے کرنا چاہتے ہیں نیو آئیڈیاز، وہ لوکل لینگویجز میں، لوکل زبانیں میں وہ کنوے کریں۔ کیونکہ اگر آپ انگریزی میں بول رہے ہیں، انگریزی ٹھیک ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے لیے، باہر ملکوں میں، باہر ممالک میں آپ انگریزی بولیں، لیکن اگر آپ نے عام عوام کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنی ہے آئیڈیاز، پھر آپ ان کی زبان میں آپ بات کریں تاکہ جو آپ کے خیالات ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں۔
ارم میری رائے ہے. آپ کو لے کے آنا چاہوں گی اس کانورسیشن میں. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ صرف اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے انگریزی کو ایک obsession بنا لیا ہے، اور ہم لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ہے، ہم اس چیز سے میجر کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ پاکستان میں پلی بڑھی ہیں، کیونکہ اب آپ اسکاٹ لینڈ میں رہائش پذیر ہیں کئی سالوں سے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے یہ جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے شیئر کریں ہمارے سننے والوں کے ساتھ. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ آپ کے جو آئیڈیاز بنتے ہیں وہ اس طرح نہیں بنتے کہ آپ بڑے ہو گئے ایک سرٹن ایج کے وقت بنے. وہ بچپن سے ہی وہ آئیڈیاز بننا شروع ہوتے ہیں. اس میں آپ کے گھر والے، آپ کے اسکول والے، آپ کی باقی سوسائٹی جو ہے وہ سب کی انپٹ ہوتی ہے. ایک میں سمپل سی اگزامپل دوں گی کہ ایک بہت ہی ایک ویل نون اسکول ہے پاکستان میں جس نے بچوں کو فائن کیا تھا اس بات پر کہ وہ اسکول میں پنجابی بول رہے تھے. اب اگر آپ اسکول کے اندر یہ مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ ایک جو ہے بات کرنی ہے ایک اسپیسیفک لینگویج میں آپ نے، اور اس کے علاوہ آپ اپنی لوکل لینگویجز یوز نہیں کر سکتے، تو بچے کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی زبان اس قابل نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنے ایکسپیرینسز یا ایکسپریشنز شیئر کر سکیں. گھر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ بچے انگلش میں بات کریں، اور میں نے اکثر یہ نوٹ کیا کہ ایمفسس لینگویج پہ زیادہ ہے. بچوں کے آئیڈیاز، ان کی باقی گرومنگ، ان کی پرسنالٹی بلڈنگ اور باقی اویئرنیس پہ بالکل زیرو ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری ابھی ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کا ایمفسس اس چیز پہ نہیں ہے کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، انہوں نے ایک سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے. ان کا ایمفسس صرف اس چیز پہ ہے کہ وہ انہوں نے بولنا کیسے اور انہوں نے لگنا کیسے. تو ہماری پرائیورٹیز اس کی وجہ سے بہت ساری چینج ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آئی تھنک اوور آل ہم پاکستان میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا آج کل کا جو یوتھ ہے اس کی پرائیورٹیز چینج ہونے کی وجہ سے اور بھی مشکلات آ رہی ہیں. بالکل ارم، بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی کہ پرائیورٹیز چینج ہو رہی ہے اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. ہم نے بچپن میں سنا اور پڑھا کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی پہچان ان کی تہذیب، ثقافت اور ان کی زبان ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے یوتھ کو اپنی ہماری جو نیشنل لینگویج ہے یا جو ہماری مادری زبان ہے ان سے دور کریں گے تو یہ کافی پرابلمٹک ہوگا. ماریا، میں آپ کو اس کانورسیشن میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی. آپ بھی پاکستان میں پلی بڑھی، وہاں پہ آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کی. تو یہ انگریزی کو جو ترجیح دینے والی سوچ ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے آپ کے کیا ایکسپیرینسز رہے؟ میرا جو بذات خود وہاں پر رہتے ہوئے ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان کو ہم نے منسلک کر دیا ہے ایک کلاس سے، ایک خواب سے، بلکہ میں کہوں گی یہ خواب جو کہ 80 to 90 جو % ہیں ہمارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں، ان کے ڈرائنگ رومز میں وہ ہو. تو یہ بیسیکلی ایک ڈریم ورلڈ سی انہوں نے بنا لی ہے کہ یہ زبان ہمیں آئے گی تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا، ہمیں لوگ اچھا سمجھیں گے، ہمارے دوست احباب ہوں گے، ہم جو ہے نا ایک جاذب نظر جو کہتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم کہلائیں گے اور ہم ہوں گے. تو جب تک یہ ایک سوچ رہے گی ہماری کہ ہم، کیونکہ پیسہ سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے اس وقت، اور جو ہم بات کرتے ہیں جسٹ ٹو اسٹے آن دس ٹاپک ایٹ دا مومنٹ کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. تو جب پیسے والوں کی زبان یہ بن گئی ہے پاکستان میں تو اس حساب سے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ چیز الٹیمیٹلی چاہتے ہیں اپنی لائف میں، وہ اس کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس سے منسلک کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو وہ اس حساب سے جو اس کا ایک سٹیٹس بن گیا ہے، مطلب اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواب سا بن گیا لوگوں کے لیے کہ یہ جیسے بھی، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، بس یہ ہمیں ملنا چاہیے کسی نہ کسی طرح سے. بالکل. ہمارے جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس میں انگریزی زبان جو ہے اس کا ایسوسیشن پریولیج سے ہے، کلاس سے ہے، ایلیٹزم سے ہے، اور ہماری یہ جو obsession ہے انگریزی زبان سے، آپ یہ دیکھیں کہ ایون اس بات پہ ہم فخر محسوس کر رہے ہوتے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ پرچیوں سے تو انگریزی نہیں پڑھتا، وہ بڑی فلوئنٹ ایکسٹیمپرری انگریزی بولتا ہے. I would like to say کہ یہ ٹھیک ہے، لائک 100 years پہلے لوگ امپریس ہوتے تھے اگر آپ انگریزی بول سکتے تھے، کیونکہ اس وقت کلونیل ورلڈ تھا، جو برٹش تھے وہ حکمران تھے، وہ چلا رہے تھے دنیا کو. تو اگر آپ کو انگلش آتی تھی وہ امپریس ہوتے تھے، آپ کو رکھ لیتے تھے اونچی پوسٹ پہ. لیکن کیونکہ اب دنیا بدل گئی ہے اور اب جو ہے وہ جو نظام ہے امپائر والا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے، اور اب جو ہے نا اٹس
ورلڈ کمپٹیشن جو آ رہی ہے زبانوں کی کمپٹیشن نہیں ہے, آپ کی آئیڈیاز کی, آپ کی سوچ کی, آپ کی کریٹیوٹی کا کمپٹیشن ہے, مقابلہ ہے اس بات پر کہ آپ کتنے آپ کریٹیو ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے چاہے چائنا ہو یا کوئی اور ممالک, ٹرکی آپ لے لیں, امریکہ, وہ سارے جو ہے لوگ وہاں پہ ان کے اپنے اپنے ممالک میں وہ ترقی کر رہے ہیں, لیکن اپنی زبان میں وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں. جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں اسکول, ان پہ یہ زور نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے آپ نے صرف انگلش پڑھ کے کامیاب ہونا ہے. وہاں پہ بچے چائنا میں وہ اپنی زبان میں ترقی کر رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں. میتھس سارے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اسکول میں اپنی زبان میں وہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بچہ جو مادری اس کی جو زبان ہے, جو گھر میں وہ بولتا ہے, جو خواب میں وہ وہ سوچتا ہے, جو اس کے خیالات جس زبان میں وہ سوچتا بھی ہے, کہ وہ ایکسپریس بھی کر سکے, اس کو کوئی وہ جھجک نہ ہو ایکسپریس کرنے میں ان اے سیکنڈ لینگویج. اور دس از دا پرابلم آئی سی ان پاکستان, کہ جو اگر آپ نے کریٹو بننا ہے, اگر آپ نے کامیاب بننا ہے, وہاں پہ آپ صرف بن سکتے ہیں if you are speaking in your second language, not in your first language. And I think that's a big obstacle. کیونکہ جو اصل ذہنی لوگ ہیں وہ بےچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا کوئی میڈیم نہیں ایکسپریس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ پنجابی نہیں اچھی زبان سمجھی جاتی, اردو نہیں رسپیکٹ نہیں ہے اردو کے لیے. تو صرف وہ لوگ جو پریویلیج لوگ ہیں جو ایلیٹ اسکولز میں, چاہے وہ ذہنی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا وہ روب ہے انگلش کا, they impress the پاکستانی ایلیٹس جو بھی امپلائرز ہیں وہاں پہ. سوری بات کرتے ہیں مہناز, لیکن ایک بات آپ ضرور نوٹ کیجئے کہ اب جیسے انیلا نے کہا کہ آپ انگریزی ضرور ترقی کے لیے سیکھیں. آپ پاکستان کی مثال اس لیے مختلف ہے, بے شک آپ پرائمری میں سکھائیں, لیکن آپ ان 50, 60, 70 زبانوں میں سے کون سی زبان آپ سکھائیں گے؟ آپ اتنے اسکول تو کھول نہیں سکتے. تو اکثر ایسے ممالک میں جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی جیسے انڈین سب کانٹیننٹ میں ہے, آپ کو ایک سیکنڈ لینگویج کا کہیں نہ کہیں سہارا لینا ہوگا, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لیکن اپنے اوپر مسلط کر کے اس کو ایک کلاس وار بنانا, میرے خیال سے وہ پرابلم ہے. اب آپ ایگزامپل لے لیں ایون جاپان کی, تو کچھ عرصہ پہلے تک فرانس میں یا جاپان میں انگریزی کی کوئی حیثیت نہیں تھی جتنی پہلے ہے. اب انگریزی کو ایک الگ مقام مل گیا ہے ایز انٹرنیشنل لینگویج. چاہے آپ پائلٹ بن رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے. تو اگر آپ یہ زبان اس لیے سیکھیں کہ آپ کو اس سے ایکسس ملتا ہے دنیا کی مارکیٹس تک یا آپ کی ترقی میں, تو تب تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. لیکن اگر آپ اس کو اس لیے سیکھیں کہ آپ اس سے دوسرے پہ روک جھاڑ سکتے ہیں, یا جیسے ماریا نے کہا کہ آپ کا ایک سپنا ہے کہ جی میں ایک ترقی کروں تو میں انگریزی بولوں, لمبی گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تو وہ بھی چلیں, خواب ہے تو دیکھیں. لیکن اگر آپ ایک ملکی سطح پہ اس کو نیریٹو بنا دیتے ہیں تب پرابلم آتا ہے. اب ایک پنجابی بچہ پنجابی نہ بولے اور اگر آپ اس پہ اردو بھی مسلط کریں گے تو تب بھی مسئلہ آئے گا. مسئلہ صرف انگریزی کا نہیں ہے, آپ کی مادری زبان آپ بولیں, اور باقی زبانیں آپ اس لیے سیکھیں یا بولیں جس کی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی آپ کا اسکالرشپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں, آپ کی ترقی کے لیے دروازے کھلتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی کہ جس طرح سپوز اگر کوئی بچہ ہے وہ کوئی میجر سٹی سے نہیں ہے یا اس کلاس سے نہیں ہے جہاں پہ وہ اسکول میں نہیں گیا جہاں پہ اس کی انگلش اتنی فلوئنٹ ہوتی, بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ اسکالرشپس پہ اچھی یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے, لیکن جب انٹرویوز کی بات آتی ہے بعد میں جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو یہ چیز ایک بہت بڑی پرابلم بنتی ہے. مطلب ورک پلیسز پہ بھی اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہے. حالانکہ ٹیکنیکل چیزیں اسپیشلی وہ والی آکوپیشنز جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اتنی انٹریکشن اپنے کسٹمر سے نہیں ہے یا باقی لوگوں سے نہیں ہے, اس طرح کی جاب پہ تو آپ کا انگلش ہو یا اچھی یا نہ ہو اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن ان چیزوں بہت ساری کمپنیز انہوں نے بھی یہ پرسونا بنا لیا کہ ان کے جو امپلائیز ہیں وہ ایک سرٹن لیول یا سرٹن فلوئنسی کی انگلش بولتے ہوں. تو اگر یہی والے بچے کسی باہر یو ایس کی یونیورسٹی میں چلے جائیں ان کے پاس زیادہ پروسپیکٹس ہوں گے, بیکاز وہاں کی کمپنیز اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ کے اسکل زیادہ میٹر کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر آپ کی انگلش اچھی ہے یا نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ کچھ سمجھا سکتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو. لیکن پاکستان میں وہ چیز ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی, اور پرابلی اس کی وجہ سے بہت ساری لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور بہت ساری کمپنیز بھی سفر کر رہی ہیں, بیکاز وہ اسکلس کو اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے جتنی امپورٹینس وہ ایک بندے کے پرسونا کو دے رہے ہیں. وہ ایک کہانی ہے نا, the king with no clothes. So I kind of see it in that way کہ how long will you live in this illusion کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس زبان سے. I mean ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو شاید مل جائے if you are like a world class, you are absolutely skilled as well. آپ کو لازمی آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے, خالی زبان نہیں. You must be absolutely a professional person as well in your آپ کو you must be top in your field.
اور پھر ساتھ ساتھ آپ انگلش زبان کنوے کرنے کے لیے آپ کو انگلش کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ملک کا آج کل جو حال ہے اگر آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے تو انگریزی سے خالی انگریزی سے نہیں ہوگا. آپ نے جاننا ہوگا جو غریب علاقے ہیں, جو گاؤں ہیں, جو عام لوگوں کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے, اور آپ انگلش میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کیسے ان کو کنوے کریں گے نئے آئیڈیاز؟ بالکل. اور مہناز یہ دیکھیں جو ایلیٹسٹ گروپس ہیں پاکستان میں وہ اپنے ایک ببل میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایون جو ہماری نیشنل لینگویج ہے, ہماری قومی زبان اردو, وہ بھی پاکستان میں صرف 8% لوگ بولتے ہیں. تو آپ نے اگر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان کو کچھ سمجھانا ہے, ان کو کوئی میسج پہنچانا ہے, ان کو انکلوڈ کرنا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی میں, تو آپ اردو بول کے بھی ان کو انکلوڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ 8% لوگ صرف اردو بولتے اور سمجھتے ہیں پاکستان میں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو انگریزی کا بخار ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے کہ انگریزی بولیں گے تو ایجوکیٹڈ بھی سمجھے جائیں گے اور ایک تہذیب یافتہ لوگ ہمیں کنسیڈر کریں گے, اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور اپنی ریجنل لینگویجز یا قومی زبان میں کمیونیکیشن کو عام کرنا ہوگا. اور پھر میں یہ کہوں گی, جیسے کہ روح افزا بھی کہہ رہی تھی, کہ انگریزی زبان جو ہے, انگریزی لینگویج سکلز, ہم مانتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے, اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کمپیٹ کرنا ہے ماڈرن اکانومی میں, ہمیں باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, تو اس کو ایک لینگویج کے طور پر ضرور سیکھیں, ایک کمیونیکیشن ٹول کے طور پر, لیکن اس کو ایک obsession نہ بنائیں, اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں, اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ چونکہ آپ انگریزی بولتے ہیں اس لیے آپ باقی لوگوں سے زیادہ قابل ہیں. اور انیلا ایک اور بھی چیز میں اس میں ایڈ کروں گی کہ جس طرح ہم یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے پولیرٹی اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ویلتھ ڈویژن ہے, تو پاکستان میں پھر یہ ایک اور ایڈیشنل لیئر بن گئی ہے پولیرٹی کی, لینگویج وچ از ایکچولی ورس, بیکاز چلیں ویلتھی اور باقی لوگوں میں تو ڈیوائڈ ہے ہی, لیکن یہ لینگویج جو ہے اس سے ایک فردر ایک بہت میجر چنک آف ڈویژن بن رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, نہ اگر آپ ایک بندے کو بہت زیادہ نیچا دکھا رہے ہو, اس کا کانفیڈینس لیول کم ہو رہا ہے, اس کی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, آپ کس طرح کی جنریشن ریز کر رہے ہو جس میں آپ ایک انٹیمیڈیٹڈ اور انٹروورٹ قسم کے لوگ پیدا کرو گے جو کہ فیوچر میں جو آپ کی ملک کے لیے کچھ کر سکتے تھے وہ اب نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان بیچاروں کو شرم آتی ہے کہ وہ کہیں بول سکیں یا کچھ کر سکیں. اچھا, ایک بات جو میں نے پہلے بھی کئی بار اپنے فرینڈس کے سرکل میں کی اور ماریا بھی شاید جانتی ہے, جیسے میں نے کہا انگریزی سیکھیں, آپ اپنی مادری زبان بھی بولیں, لیکن آپ کے ملک کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں جس کی بنا پر اردو یا آپ کی جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کو بیکورڈ اور ریگریسو سوچ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. اب آپ چاہے موسیقی لے لیں, فلمیں دے لیں, ٹی وی کے شوز دیکھ لیں, ان سب کو اگر آپ ینگ جنریشن میں دیکھیں تو وہ اردو یا پنجابی کا کوئی فلم یا شو نہیں دیکھیں گے اتنے شوق سے, بلکہ وہ ہالی ووڈ کی یا کوئی امریکن پاپ یا راک کے گانے وغیرہ سنیں گے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک سرٹن طبقے نے اردو کو فار ایگزامپل, جو کہ آپ نے ٹھیک فرمایا 8% لوگوں کی مادری زبان ہے لیکن بولتے تو شاید زیادہ ہیں, ان لوگوں میں سے ایک خاص قسم کے طبقے نے اس کو اپنا لیا. اور پھر پتہ نہیں میں یہ کہہ سکتی ہوں یا نہیں, لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں اردو کو اور ڈیمیج ہوا جب اس کو اسلامائزیشن سے جوڑ دیا گیا. تو آپ کے ہاں ایک وہ بھی ایشو رہا, کیونکہ اگر آپ 70s میں دیکھیں تو کافی پروگریسو لوگ اور جن کو ہم کافی فارورڈ تھنکنگ لوگ کہتے ہیں وہ اردو میں گفتگو کرتے تھے, اردو میں بات چیت بھی کرتے تھے, شاعر تھے یا پروگریسو موومنٹس کے ہیڈز تھے. لیکن آپ نے اس کو بالکل بدل ہی دیا جب آپ نے افغان جہاد میں حصہ لیا, ضیاء الحق کی اسلامائزیشن شروع ہوئی, پھر ایک خاص مذہبی طبقے نے شلوار قمیض اور اردو کو اپنا ایک فیچر بنا لیا. تو پھر اکثر نئے بچے اور ینگ لوگ اور ماڈرن لوگ اس سے بھی کتراتے ہیں. تو اوپر سے ایک وہ ایڈڈ لیئر بھی ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ بھی ہے, پلس کانٹینٹ. اب جو کانٹینٹ اردو میں بھی آج کل جو بن رہا ہے وہ کنیکٹ نہیں کر سک رہا ہماری ابھی جنریشن اور ان کی پرابلم سے. ہمارے جو ملک کے پرابلمس ہیں وہ ڈراماز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہے, ہماری جو وہاں پہ سوائے ساس بہو کے جھگڑے اور اس طرح ایون گانے بھی. تو ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اسپیشلی جو اس کلاس کی ہے, چلیں کوئی ایون مڈل کلاس بھی لے لیں, وہ کنیکٹ. ابھی جو ریسنٹ سیریز آئی تھی چڑیلز, اس کے جو ویورز تھے وہ ینگ جنریشن زیادہ ہے,
انہوں نے ٹھیک ہے اس میں بہت سارا کانٹینٹ تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ ایسوشیٹ نہیں کر سکتے, بٹ اسٹل اگر آپ ایک پروگریسو کانٹینٹ لے کر آؤ گے, اس لینگویج میں پروگریسو چیزیں دکھاؤ گے, ایسے لوگ دکھاؤ گے جس سے وہ کنیکٹ کر سکیں کہ سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے, اس کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرو گے, تو شاید لوگ کرنا. اب پرانے ٹائم میں جب ضیاء محی الدین اور اس طرح کے شوز آتے تھے تو وہ ان کے رول ماڈلز تھے, بیکاز وہ ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ شو کرتے تھے جو کہ پوری دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی تھی کہ ہاں دس از سم تھنگ کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور یہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ڈراماز, ہماری فلمز اور ہمارے سانگز جو ہے وہ ایک ریگریسو مائنڈ سیٹ اور پتہ نہیں کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اب شاید پرانا ہو چکا ہے اور اس کو چینج ہونا چاہیے. ایون پرانے ڈراماز بھی دیکھیں تو اس میں ایک عورتیں ڈاکٹرز ہوتی تھیں, ریبیلین ہوتی تھیں, جنہوں نے اپنے پیرنٹس یا باقی سوسائٹی کی چیزوں کو ریبیل کر کے کوئی چیز کی ہوتی تھی. لیکن اب جو ڈرامے اس میں رونے دھونے والی عورتیں ہیں جو ہماری ینگ جنریشن دیکھنا ہی نہیں چاہتی. اس کو میں ایک چیز سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سب سے, کامنٹ کم ہے, یہ سوال زیادہ ہے کہ یہ زبان کا قصور ہے یا ہمارے لوگوں کی ذہنیت کا قصور ہے, کہ کیونکہ زبان اور ذہنیت جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کو ریلیٹڈ ہے کہ زبان کو چھوڑ دیا تو ہماری ذہنیت نیچے گرنا شروع ہوگی, لیول چلا گیا نیچے. زبان کا میں نہیں اس بات پہ سمجھتی کہ قصور ہے اس پہ, یہ تو ہماری ذہنیت سے ہے کہ ہم نے آرٹس, کرافٹ, سائنس اس چیز میں انٹرسٹ ہی لینا چھوڑ دیا یا جو بھی وجوہات بنی. زبان کا سوسائٹل نارم سے ایک بہت چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں طریقے سے. آپ کو ایک بات آپ نے اکثر مجھ سے سنی ہوگی کہ مجھے یہ لڑکا لڑکی لفظ سے بہت چڑ ہے, اسپیشلی شادی بیاہ کے معاملوں میں. کہتے لڑکے والے لڑکی والی, چاہے وہ 25-30 سال کی خاتون کیوں نہ ہو. اگر آپ سوچیں تو اس کا تعلق بال وواہ یا ہماری جو چائلڈ میرجز تھے ہندوستان میں اس سے ہے. ہم عورت کو شادی شدہ تبھی دیکھ سکتے ہیں جب وہ چھوٹی لگے, وہ کم سن لگے, تو ہم اس کو لڑکی کہتے ہیں نا. اکثر آپ ڈراموں میں دیکھیں کوئی بڑی عمر کی عورت شادی کرے یا ریئل لائف میں بھی تو لوگ کافی مذاق اڑاتے ہیں یا عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ اس طرح میں انٹرپٹ کرنے لگی ہوں آپ کو, جو آپ کہہ رہی ہیں بڑی عمر کی خاتون اگر شادی کریں تو وہ ہم اکثر سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہے تو بہت بڑی بات, ہاں بوڑھی گھوڑی لال لگا. بالکل. اچھا آپ اب دیکھ لیجئے کہ اب تھوڑا سا معذرت سے ریپ کا لفظ آنا شروع ہوا ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں تو عزت لٹ جانا, عصمت دری, تو زبان کا تعلق ہے کیونکہ سب کانشیسلی آپ ان نارمز کو ری انفورس کرتے ہیں. اس لیے میری اپنی پروگریسو خواتین جو ہیں جو اب 30s میں ہیں یا اس سے زیادہ, میں ان سے اکثر کہتی ہوں کہ آپ یہ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں یا جو گانے ہیں اور جو ٹپے ہیں پرانے یا جو بھی ہماری کلچرل چیزیں ہیں جن میں ریگریسو باتیں ہیں, آپ ان کو ہٹا دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی گانے شروع کر دیں, آپ اپنی لینگویج کو بھی. بات بالکل ٹھیک ہے روح افزا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ زبان ایک بائی پروڈکٹ ہے, زبان سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. مطلب جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی عصمت دری اور یہ زیادتی اور یہ وہ, اس میں وہ بائی پروڈکٹ ذہنیت سے نکلتا ہے. زبان تو ایک ٹول ہوئی نا اس چیز میں, مطلب زبان کی وجہ سے تو نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کیونکہ ذہنیت ایسی ہے. مجھے لگتا ہے دونوں کا تعلق ہے کیونکہ دیکھیں شاعری ہو گئی, کچھ بھی ہو جائے تو, یا نغمات, یہ سب چیزیں وہ بھی آپ پہ انفلوئنس تو کرتے ہیں نا سٹل طریقے سے. میں ماریا اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ جب آپ کی کوئی لینگویج سیکھتے ہو, آپ وہ لینگویج کس طرح سیکھتے ہو. آپ لینگویج ایسے ہی تو نہیں سیکھ لیتے, اس کے لیے آپ کو لٹریچر چاہیے, اس کے لیے آپ کو پوئٹری چاہیے, اس کے لیے آپ کو کوئی آرٹس کی فارم چاہیے, سپوز کوئی ڈراما ہو گیا, کوئی پلے ہو گیا. یہ چیزیں آپ کی لینگویج اور آپ کی تھاٹس کو اسی طرح افیکٹ کرتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ٹول ہے, وہ ٹول آپ کو کسی چیز کے تھرو مل رہا ہے, اور وہ جو آئیڈیاز اس میں ری انفورس ہو رہے ہیں پوری سوسائٹی میں, وہ مولڈ کرتے ہیں اس سوسائٹی کو. اب اگر میں کوئی ناول پڑھتی ہوں یا میں کوئی پلے دیکھتی ہوں یا میں کوئی ڈراما دیکھتی ہوں, تو وہ آئیڈیاز بھی میں اسی طرح اسپنج کی طرح ایبزارب کروں گی جس طرح میں اس لینگویج کو ایبزارب کر رہی ہوں. تو جو روح افزا کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, تو وہ اس لیے بھی انٹر ریلیٹڈ ہے. اچھا یہ بھی بات ہے نا کہ اگر آپ کی ذہنیت لیزی ہے زبان کے معاملے میں, اگر آپ ادارے نہیں بناتے, اگر آپ اس کو لائف نہیں رکھتے زبان کو, تو کسی طرح پھر یہ آہستہ آہستہ یہ مر جائے گی زبان. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے دوسرے ممالک میں, جیسے گیانا میں جو ایکس کالونیز ہیں, کیونکہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا انگلش ایز اے فارم آف کمیونیکیشن. تو ہم اب پاکستان میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ تر انگلش بول رہے ہیں, اردو کو کم اسٹیٹس دیتے ہیں, اور آج کل وہ مکس بھی کر رہے ہیں انگلش کو اور اردو اور انگلش کو دونوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 50 ایئرز میں 100 ایئرز میں پاکستان میں اردو ایز اے پیور فارم نہیں رہے گی, اور انگلش بھی نہیں رہے گی ایز اے پیور فارم.
آپ بات کر رہی تھی ارم, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ جو بات کر رہی تھی نا, جب ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو ہم ایک کانٹیکسٹ میں سیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ ورڈ سیکھ لیں اور پھر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم نے ان کو ایک اسٹرکچر کیسے دینا ہے. شاید دیر از اے کانٹیکسٹ, رائٹ؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں, پھر وہی بات آ جاتی ہے, ایک انگریزی ایلیٹ, کوریڈورز آف پاور, ویلتھ, ایجوکیٹڈ کلاس, وہ تو سپنے بھی شاید انگریزی میں دیکھتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انگریزی سے obsessed کلاس ہے, یہ اپنے پیٹس کے نام بھی انگریزی جو نام ہے وہ چوز کرتی ہے. یعنی کہ پپو, چندا, اس طرح کے نام نہیں ہوگے ان کے پیٹس کے. آہستہ آہستہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ اوور نائٹ, میں ان انگریزی بولنے والے بچوں کو بھی بلیم نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. آپ ان کے لیے کچھ کریٹ کریں گے تو وہ سیکھیں گے. لیکن میں نے ارم ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ فیس بک پہ آپ کچھ اردو میں چیزیں, کچھ میمز جب آتی ہیں جن میں ایک پروگریسو تھاٹ ہوتی ہے, ماریا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, تو اکثر وہ جو سو کالڈ برگر کلاس ہے وہ بھی شیئر کرتی ہے. تو مجھے تھوڑا کانفیڈنس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ اب اردو کا یا پنجابی کا یا پشتو کا یا اور ریجنل لینگویجز, سرائکی, پوٹوہاری, اس کا کوئی وہ ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, برٹش ایشینز میں کم از کم آپ کی جو مادری زبانیں ہیں وہ پھر بھی زندہ ہیں. میری میر پوری فرینڈز جو ہیں وہ اپنی لینگویج بولتی ہیں گھر میں, جیلم کی جو ہے وہ اپنی بولتی ہیں, جو شادی خان کی ہے وہ اپنی بولتی ہیں. تو ہمارے ہاں مہناز, آئی ایم شیور یو ول ایگری ود می, کہ یہاں پہ پھر بھی تھوڑا بہت ہم اپنی لینگویج کو کسی حد تک, چاہے وہ بہت ہی ہم گھریلو مارجنلائزیشن کی جب فیلنگ آتی ہے نا, تو وہ پھر آپ تھوڑا سا زیادہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہو, ان کو زیادہ ان سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہو, وہ آپ کو زیادہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ یہ ہے نہیں. اس وقت میرے ذہن میں وہ اردو کا محاورہ نہیں آ رہا, بڑا مشہور ہے, گھر کی دال برابر, گھر کی مرغی دال برابر ہونا. جی بالکل وہی والا. تو وہ والا حساب ہو جاتا ہے, کیونکہ میری اگر آپ اردو پاکستان میں ہوتے ہوئے سنتے تو آپ نے کہتے یہ کیا برگر بچی ہے. مطلب میرا وہ انگریزی ایکسنٹ اتنا حاوی تھا میری اردو پہ کہ وہ بڑی عجیب سا ایک سننے والے کو لگتا تھا کہ نہ ہی بولو بہن تم. لیکن ادھر آ کے میری انہی فرینڈس نے نوٹس کیا کہ تمہاری اردو تو بڑی اچھی ہو گئی ہے. تو ادھر آ کے میں نے اردو لٹریچر بھی پڑھنا شروع کر دیا, اردو بولنے بھی شروع کر دی. تو مجھے کہنا چاہیے وہ نوسٹالجیا سا فیل ہوا نا کہ یہ اب نہیں ہے میرے ارد گرد, اب مجھے اس کے اوپر وہ کرنا ہے, جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے مجھے. تو وہ یہ چیز بھی ہے شاید اس لیے کہ جو برٹش ایشینز ہیں وہ زیادہ اپنی زبان کے ساتھ لنک. آئی تھنک جو برٹش ایشینز ہیں نا, برٹش ایشینز زیادہ تر آئے تھے 60s میں, 70s, 80s میں, اور اس وقت کوئی ٹرینڈ نہیں تھا, کوئی رواج نہیں تھا کہ امپریس کرنے کے لیے کہ آپ کو انگلش بولنی چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے, شہروں سے آئے تھے. کیونکہ ابھی سب بھی تو انگریزی بولتے ہیں یہاں پر, ہمیں کس کو امپریس کرنا ہے. بات تو یہ ہے کہ نہیں, جب فیملیز آئی تھیں وہ گاؤں سے آئی تھیں, وہاں پہ فیملیز پنجابی بولتی تھیں یا میر پوری بولتے تھے. تو ان کی جو پھر بچے ہیں انہوں نے بھی فیملی میں, کیونکہ ماں ان کی امی بولتی تھی, ماں بولتی تھی پنجابی یا میر پوری, پھر بچوں نے بھی میں ناز بالکل صحیح کہہ رہے ہو. لیکن ابھی کیونکہ ان کی مدرز, میں نے جو نوٹ کیا ہے, ایون کیونکہ مدرز اتنی فلوئنٹ نہیں تھی انگلش میں تو وہ اپنی مادری زبان بولتی تھی. لیکن اب کی جنریشن دیکھیں تو وہ بھی, اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اب اس میں بھی پنجابی نہیں اتنا بولتے بچے, اب کیونکہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہے انگلش بولنے میں تو وہ انگلش ہی بولتے ہیں. میں نے نوٹ کیا نا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ جائیں یہاں سے اور آپ کو فلوئنٹ, آپ کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی لیکن آپ کو پنجابی آتی ہے, اور آپ ادھر جائیں واپس پاکستان اور کوئی سن لے کہ آپ کو پنجابی آتی, لوگ پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, یہ آپ پینڈو کیوں بنے ہوئے ہیں, آپ پنجابی کیوں بول رہے ہو, آپ کو اردو کیوں نہیں آتی, کیوں آپ انگلش کیوں نہیں بولتے, آپ امپریس کریں سب کو انگلش سے. یہ بھی تھوڑا کلاس لنکڈ ہو گیا یہ ایشو جو آپ نے بھی بات کی نا, کہ ہنستے ہیں کہ آپ پنجابی میں بات کرو. اچھا, کچھ لوگ اب اس چیز کو بہت کہتے ہیں نا, کول فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ ہیئر, کول سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم پنجابی بولتے ہیں, ہم باہر سے ہیں, اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں مطلب, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں, کم ہے ان کا نمبر جو ہے. لیکن یہ مذاق اڑانے والی بات جو ہے نا, یہ بھی ایک کلاس ریلیٹڈ ہو گئی ہے یہ ایشو بھی. مجھے تو خاص طور پہ کہا گیا ہے, لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ پلیز آپ اردو میں یا پنجابی میں بات نہ کرو, آپ انگلش میں بات کرو تاکہ دوسرے امپریس ہو جائیں. دوسرے آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوں گے کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ تم کیا بول رہی ہو. تو میں اگر اس کو سمرائز کروں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے,
तो मैं ये कहूंगी कि आप अंग्रेजी को अपना मकाम दें जो उसका होना चाहिए, अगर जरूरत है तो, नहीं करना चाहते मत करें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेजेस है उनको अगर आप प्रमोट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको आप कमतर भी ना समझें। हाँ, मैं उस पॉइंट पे जरूर कमतर समझती हूँ जहाँ पे आप इंसिस्ट करें कि ये हमारी रिवायात है, हम इसको नहीं बदल सकते। मतलब हम इसमत दरी कहेंगे ही कहेंगे, आप इसमें रेप का वर्ड क्यों शामिल कर रही हैं, या हम मुंह काला करना या नाक कटवा देना, ये चीजें हम नहीं हटाएंगे अपनी जुबान से। तो तब मुझे थोड़ी कोफ्त होती है। लेकिन अगर आप देखें तो फ्रेंच हो गई, अंग्रेजी हो गई, आप मुसलसल उसके अंदर प्रोग्रेसिव थॉट ला रहे हैं। आप अब देखिए वर्ड एक्ट्रेस इस्तेमाल नहीं होता, वेट्रेस इस्तेमाल नहीं होता, स्टुअर्डेस इस्तेमाल नहीं होता। किसी भी प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये लफ्ज नहीं सुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आप अफगानिस्तान जाएं तो आपको हैरत होगी, वहां डॉक्ट्रेस कहते हैं। तो आप उन चीजों को भी अगर आप नोट करें तो कुछ कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स की, और उनमें से एक बहुत बड़ी इश्यू ये है कि हम अंग्रेजी को बहुत वजूहात की वजह से प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अमेरिका के एक्सट्रीम राइट विंग के पास जाएं तो आपके ये ख्यालात बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी उर्दू या पंजाबी या पश्तो का जो सो कॉल्ड स्टेटस है अभी, वो इन बातों की वजह से। आप पश्तो के लिए क्या करेंगे? आप पश्तो फिल्में देखिए। 100 साल पहले प्रोग्रेसिव आइडियाज शामिल होते थे पंजाबी में या पश्तो में। बुल्ले शाह की जो शायरी है, इट वाज वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। ये रहमान बाबा की, गनी, रहमान बाबा देखिए आप, और एएनपी की जो है कितनी प्रोग्रेसिव सोच रही। आई थिंक उसकी ये भी रीजन थी कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम था अब वो बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गया। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अच्छी बुक्स हैं वो सिर्फ उन्हीं स्कूल्स में है जो इंग्लिश मीडियम है। तो उनमें से जो बच्चे बड़े होते हैं वो जो आगे कंटेंट लिखते हैं उनकी प्रेफरेंस भी यही होती है कि हम इंग्लिश में लिखें। अगर इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड क्लासेस, फिर इसका पूरा इसका नतीजा ये होना चाहिए था कि जो एजुकेटेड क्लासेस हैं वो पूरी तरह से एजुकेटेड होते और वो डिसेमिनेट करते नॉलेज बाकी अवाम। ये क्यों रुका हुआ है यहाँ पे? 8 क्लास तक क्यों रुकी हुई है? वो एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन रखती हूँ आप सब लोगों के लिए कि अगर ये जो 2 सिस्टम्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, एक एलीट लोगों की एजुकेशन है और रूह अफ़ज़ा ने भी कहा कि कंटेंट जो है बहुत रिग्रेसिव है बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें, तो अगर एलीट को फिर फोर्स किया जाए कि उर्दू में पढ़ो तो वो आइडेंटिफाई करेंगे ना कि भाई ये चीजें रिग्रेसिव हैं, और आई थिंक वो वहाँ पे फिर बुक्स की रिविजन होनी शुरू हो जाएगी, कंटेंट जो है वो 21st सेंचुरी के साथ रेलेवेंट होना शुरू हो जाएगा। एक और चीज नीला मैं इसमें ऐड करूंगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सोच है। हर बंदा बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वहाँ पे हर बंदे को अपने प्रिविलेज और अपनी उसकी पड़ी हुई कि हम सर्वाइव करें, बिकॉज वहाँ पे जो है लॉज फेयर नहीं है, कोई चीज जो है वो आपको फेयरली नहीं मिलती। तो हर बंदा चाह रहा है कि हमारे बच्चे और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। कोई किसी और का सोचता ही नहीं है। कोई सेल्फलेसली नहीं सोचेगा कि मैं किसी के बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर दूं या मैं इस कंटेंट को चेंज करने के लिए कोई रैली निकालूं या कोई मूवमेंट स्टार्ट करूं कि हमारी स्कूल्स का कंटेंट चेंज हो। एज लॉन्ग एज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो उस बबल में बिजी हैं। ये हुकूमत का फर्ज है ना कि somehow to unite the country, क्योंकि अभी जो कंट्री है वो बहुत स्प्लिट है, प्रोविंशियल लाइंस पे, फिर ये एलिटिस्ट लाइंस पे। तो अगर आपने यूनाइट करना है तो आपको एक कॉमन जुबान ढूंढनी होगी, जो मुझे लगता है उर्दू है। मैं नाज़ आप कौन सी जुबान ढूंढेंगे? यही तो मसला रहा ना, आपने उर्दू। कॉमन जुबान होना जरूरी नहीं है, कॉमन कंटेंट होना जरूरी है, होना जरूरी है। देखिए आप एक और बात ना, आपने जो अनीला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला, और आई थिंक ये बहस फिर किसी अगले पॉडकास्ट पे जरूर रखिए। लेकिन आपकी जो रूलिंग क्लास है वो तो चाहती ही नहीं है कि आप महकूम के अलावा आप एम्पावर हो जाएं, तो वो क्यों करेगी? ये एक खास डिजाइन के तहत आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी बनाते हैं, वरना तो आपका तो सारा निजाम ही दरम भरम हो जाएगा। मैं एक और बात करना चाहती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, और माजरत के साथ अगर महनाज या मारिया, इरम या अनीला का तो मुझे पता है, अगर आप लोगों को ये वेस्टर्न किस्म की उर्दू की म्यूजिक पसंद है। मैं बचपन में याद है जब वाइटल साइंस को पहली बार सुना था तो मुझे गश आ गए थे कि ये क्या है बकवास, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये उर्दू है, ये वेस्टर्न है, अंग्रेजी है। तो मुझे कम से कम ये डाइकोटमी बड़ी अजीब लगती है, और ये हिपोक्रेसी कि हम जुबानों पे बात करते हैं लेकिन आप हमारे कपड़े देखें, आप हमारी उर्दू हिंदी म्यूजिक देखें, आप पश्तो पंजाबी के भी सॉन्ग्स देखें आजकल, तो वो सब इतने वेस्टर्नाइज्ड हैं। तो ये
एक माइंड सेट है, ये सिर्फ जुबान तक लिमिटेड नहीं है, वरना आपके जो ये वाइटल साइंस और स्ट्रिंग्स और सब कुछ आप म्यूजिक तो पॉप हो गया ना, वो पॉप तो जानरा तो सारी दुनिया में फॉलो करता है उसको, तो इसमें लेकिन एक लिहाज से पता है रूप से, मैं एक चीज में वो करूंगी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट कि मुझे एक लिहाज से बेहतर है, यही तो मैं कह रही हूँ, आप उस लैंग्वेज को मॉडर्नाइज करो ताकि लोग उससे एसोसिएट कर सके, मगर उस लैंग्वेज को जिंदा रखो, उसमें एटलीस्ट लोग, अगर आप उर्दू सॉन्ग गा रहे हो, बेशक वाइटल साइंस का या मैं ये कहना चाहती कि आप बेशक बीच में गिटार लाते हैं, पियानो लाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आपने उसको वेस्टर्न आउटलुक तो दे दी, लेकिन आप उसका कंटेंट देखें, आप अक्सर गाने देखें। अच्छा, बीच में एक जमाना आया था जब उसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल करने के लिए सूफी पॉप बना दिया था, अब उसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था, वो लोग कितने रिग्रेसिव सोच के थे, लेकिन आपने कंटेंट को apparently cosmetically western कर दिया और आपने सोचा नहीं, मैं उसको डिफरेंटली देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स पूरी दुनिया भर में प्रोग्रेस हुए हैं। जैसे टाइपराइटर, एक जमाने में टाइपराइटर होता है, पहले एक जमाने कलम होता था, फिर टाइपराइटर आ गया, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया। इसी तरह मौसीकी में, हाँ, क्योंकि मैं उसी जनरेशन में बड़ी हुई हूँ जब वाइटल साइंस, नूरी और ये जुनून थे, तो मैं अगर ये नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये नहीं होते तो मैंने कोई भी उर्दू सॉन्ग या कोई भी इस तरह की चीज सुनी ना होती। तो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ कि उन चीजों को भी अपडेट, जिस तरह हम बुक्स का कहते हैं, वोकैबुलरी का कहते हैं, एज लॉन्ग एज वो लैंग्वेज उस तरह हो रही है कि कोई यूथ या बाकी लोग, क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आप उसी तरह अपनी लैंग्वेज को लाइव रख सकते हो अगर वो चीज लोग उससे आइडेंटिफाई कर सकें, बच्चे, यूथ, बुड्ढे, सारे लोग। आप देखिए, आप बेशक दुनिया में तरक्की होगी, टाइपराइटर और मेरे ख्याल से गिटार में बहुत फर्क है, लेकिन आप कहें ना अपना कल्चर भी रखें, अपनी आप ट्रेडिशन भी रखें, मतलब इसलिए तो मुझे कोई एतराज नहीं अंग्रेजी बोलने पे, आप जरूर अंग्रेजी बोलिए, आप जरूर कोट पहनिए, ड्रेस पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, लेकिन आप अपनी चीजों को भी बुरा मत कहें। अब हमारे पास एग्जैक्टली कि आपके बच्चे सिर्फ एक सर्टेन किस्म का पॉप और रॉक सुनते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं कि हमारा अपना जो मौसीकी है वो क्या है, क्योंकि तो वो स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं जाती ना, इंटरैक्ट करें। लेकिन मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी रूह अफ़ज़ा कि ये जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अगेन हम उन लोगों के बिहाफ पे करें जो बहुत ही 2-4-5% लोग हैं पाकिस्तान जो पॉप सुनते हैं। अब आप देखें ना कि हम सबको ही शायद इत्तेफाक हुआ होगा जो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज हैं वहां जाने का, बलोचिस्तान हो गया, केपी हो गया, और जो हमारा साउथ पंजाब है, सराइकी बेल्ट है। मैं यहाँ लोग कहाँ, उनको क्या पता पॉप या सूफी रॉक क्या है या पॉप क्या है, वो तो अपने रीजनल लैंग्वेज के जो उनका फोक म्यूजिक है या जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो सुनते हैं। अगेन ये जिस इशू पे हम बात करें वो फिर एक छोटी सी प्रिविलेज्ड क्लास जो है पाकिस्तान में, लेकिन अनीला आई थिंक इट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप, यानी कुछ हद तक। अब जिस तरह हम कहते हैं ज़िया मयूद्दीन ने भी सूट पहना होता था मगर वो उर्दू बोलता था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये परफेक्ट चीज है या आइडियल है, ऑफ कोर्स जो सॉन्ग्स पुराने टाइम में थे उनकी वोकैबुलरी, उनके एक्सप्रेशंस वो बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक अगर अब वो चीजें जिस तरह ड्रामाज हैं, नई जनरेशन देखना बिल्कुल बंद हो चुकी है। सॉन्ग्स भी कोई 1-2 सुनते हैं, कभी कोक स्टूडियो आ गया तो थोड़े बहुत सुन लिए, वरना वही। लेकिन जो जब मैं उस टाइम में थी, फ्रॉम आई विल से कि 1998 टू 2004, इतना बूम था हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में, उर्दू सॉन्ग्स में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सॉन्ग्स हैं, कैसेट्स आ रही हैं, यानी कि वो बाहर के बैंड्स थे उनका हमें उतना नहीं था आइडिया। हमारे अपने म्यूजिक चैनल्स होते थे जिसमें पाकिस्तानी सॉन्ग्स चलते थे प्रॉपर, जिस तरह MTV है तो यानी हमारा इंडस विजन होता था, इंडस म्यूजिक होता था, इस तरह के। मैं सिर्फ ये कहूँ कि ये एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मलाइज कर देता है एक लैंग्वेज को, कि अगर एक अंग्रेज का बच्चा जो बना हुआ है पाकिस्तान में, अगर उसने अपनी गाड़ी में वाइटल साइंस लगाया हुआ है तो बाहर से कोई गुजर के जाएगा, कुछ उसको समझ आएगी कि चलो। मैं ये कहूंगी कि क्योंकि ये जो गाने लोगों ने बनाए थे 80s में या 90s में और बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, इन्हीं की वजह से लोग आई थिंक अभी तक फख्र लेते हैं उर्दू बोलने में। उनको थोड़ा बहुत है अभी तक इंटरेस्ट उर्दू में, क्योंकि अगर ये बैंड्स ना होते, अगर ये गाने ना होते, फिर आई थिंक कोई बिल्कुल लो स्टेटस होगा फिर उर्दू का। लेकिन जैसे किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दिकार, मुझे आदत या वो या गोरे रंग का, मैं ये कह रही हूँ कि प्रोग्रेसिव थॉट जरूरी नहीं कि आप वेस्टर्नाइज करें तो तब ही होगा, आप अपनी लैंग्वेज में इंटरनली लाएंगे तब होगा। मतलब वो बिल्कुल मैं मानती हूँ और शायद मेरा बायस भी हो थोड़ा इस किस्म की म्यूजिक की तरफ, लेकिन आप उर्दू लैंग्वेज को या पंजाबी को या पश्तो को
प्रोग्रेस करना चाहेंगे तो आप उसको किस तरह प्रोग्रेस करेंगे. इतने ज्यादा अल्फाज हैं अंग्रेजी में जो कि हिंदी या उर्दू से लोन वर्ड हैं. बंगला हो गया, लोफर हो गया, टाइफून हो गया, जंगल हो गया. तो आप क्यों नहीं, वरांडा हो गया, आप क्यों नहीं अलाउ करते. इसलिए मुझे बहुत हैरत होती जब लोग कहते हैं आप उर्दू में अंग्रेजी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करें. तो आप क्या करें, आपके पास अल्फाज ही नहीं. आप जेंडर को केपी में जाके कैसे समझाएंगे या इवन लाहौर में कैसे समझाएंगे, क्योंकि जेंडर का कोई लफ्ज ही नहीं है उर्दू में. आप उसको समझाएं. अच्छा आप देखिए, यूट्रस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चादानी. आपने औरत की तमाम वजूद को बच्चे के साथ, यूट्रस का सिर्फ काम स्टोर करना नहीं है, उसको नरिश करना. तो आप ये देखिए कि आप अब बच्चादानी मैं तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती अपने पेशेंट के साथ कि जी मैं क्या कहूंगी उसको. तो आपको जरूर अल्फाज नए बनाने होंगे. ये पॉसिबल नहीं है कि आप, वो तो बहुत जरूरी है. तो आपने किया नहीं. आपने 70s में एक जो मूवमेंट थी, अगेन में जो भी हिस्ट्री से थोड़ा शगफ रखते हैं वो देखें, तो आपने 70s तक बहुत लोकल लैंग्वेजेस, भुट्टो के साथ हम जितना क्रिटिसाइज करें ठीक है, लेकिन अवामी सूट हो गया, बास चीजें उसने ऐसी नेशनलाइजेशन की तो लैंग्वेज थी उसको करना, इस पे काफी तवज्जो थी. लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको इस्लामाइज करके बिल्कुल लोगों को मुतनफर कर दिया उर्दू से. या ऐड करना चाहूंगी कि ये जो अंग्रेजी से हमारी मोहब्बत समझ ले या लगाव या ऑब्सेशन भी, ये जो प्रिविलेज क्लास है या जो एलिटिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी वजह से आप देखें ना कि ये गलियों मोहल्लों तक पहुंच गया है. गलियों में, छोटी छोटी गलियों में स्कूल्स हैं जिनमें लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और यहाँ पे अंग्रेजी सिखाई जाती है, और बेचारे वो पिसा हुआ तबका है हमारा, डिप्राइव्ड जो हमारा तबका है, वो भी अपना पेट काट के तो बच्चों को इन स्कूलों में भेजते कि हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तो हम इस गुर्बत से बाहर निकल जाएंगे, हमारे बच्चों का कोई स्टेटस हो जाएगा. तो इसमें मैं समझती हूँ कि जो ये प्रिविलेज क्लास है इसकी धुलाई थोड़ी सी करनी चाहिए सर्फ एक्सेल से. अनिला, ये इसी तरह जैसे मारिया ने कहा था, जैसे हम कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम, तो पाकिस्तान में इंग्लिश ड्रीम चल रही है अभी. तो उनको उनकी जो सेल्फ वर्थ है ना लोगों की, वो जीरो है. उनको लगता है कि यही एक चीज है जो उनकी पर्सनैलिटी को 100% कर सकती है और उनके स्किल्स को 100% कर सकती है. उन बेचारों को अपने बाकी किसी चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है. आई थिंक हमने काफी अच्छी डिस्कशन की और ये एक ऐसा मौजू है जिसपे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट का टाइम जो है वो लिमिटेड है. तो मेरा ख्याल है कि आज की जो हमारी ये कॉन्वर्सेशन है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं और किसी आने वाले पॉडकास्ट में हम इस सब्जेक्ट पे मजीद बात करेंगे फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बहुत शुक्रिया. और मैं एक आखिर में एक बात कहना चाहूंगी कि जुबानें सीखने में कोई हर्ज नहीं. मैं खुद पॉलीग्लॉट हूँ, हम में से अक्सर लोग काफी जुबानें सीखते हैं, लेकिन हमें इतना ओपन माइंड रखना चाहिए कि हम जुबान की वजह से अपने आप को प्राउड या एरोगेंट ना समझे और औरों को कमतर ना समझे. ये मेरी छोटी सी गुजारिश है. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इंसान जो है उसके आइडियाज और व्यूज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इंसान के, इससे कि वो कम्युनिकेट किस तरह कर रहे उस चीज पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए. आई थिंक जब हम ये सीख लेंगे कि एक इंसान के आइडियाज ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो क्या सोचता है वो क्या करता है, तो शायद हम आगे बढ़ सके. मेरे ख्याल से हमने काफी कुछ कवर कर लिया. सिर्फ एक बात जो कि है वो ये है कि जो हमारा तालीमी निजाम है उसको हमें बिल्कुल साइड पे फेंक के एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नहीं है. आप घर में तो कह सकते हैं कि जी उर्दू बोलें, लेकिन जब जॉब के लिए जाते हैं तो अंग्रेजी कंपल्सरी है. CSS के एग्जाम में इतने सालों से बहस चल रही है कि अंग्रेजी कंपल्सरी है, उसकी वजह से इतने बच्चे रह जाते हैं. तो ये जब तक एजुकेशन सिस्टम में आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि कोई भी रीजनल जुबान हो, उर्दू हो जाए, पंजाबी हो जाए. क्योंकि जब बच्चे को यही नहीं पता है कि मुझे नौकरी और जो घर में मेरी जो दाल रोटी चलनी है वो जुबान से चलनी है, तो फिर जुबान का जो है वो एक रहना है, उस पर एक सहर रहना है. और ये सहर अच्छा वर्ड कोई नहीं है, अंग्रेजी जुबान का सहर है हमारे ऊपर. जी मैं ये बस बोलूंगी कि अगर आप अपने मुल्क को समझना चाहते हैं, उसकी तारीख को समझना चाहते हैं, उसका लिटरेचर, उसकी शेर और शायरी समझना चाहते हैं और उसको प्रोग्रेस भी लाइव उसको रखना, जिंदा रखना चाहते हैं, तो फिर मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो मादरी ज़ुबानें हैं उस पर तवज्जो दें और उनको जारी रखें और उनको लाइव रखें, जिंदा रखें. बहुत ज़रूरी है.
تاکہ پھر آگے جا کے بھی لوگ جو علم ہے, جو نالج ہے, جو آئیڈیاز ہے, جو کریٹیوٹی ہے, وہ سارا جو ہے نا وہ لوگ حاصل کر سکیں آرام سے, اور ایکسچینج ہو آئیڈیاز کے پوری عوام میں. آپ تمام خواتین کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنے ٹائم دیا اور اتنی انٹرسٹنگ آج ہم نے گفتگو کی. سامعین, آج کے پوڈ کاسٹ میں جس فلم کو ہم نے چوز کیا ہے اس کا تعلق بھی ہماری بات چیت سے ہی ہے. ہندی میڈیم فلم کا نام ہے اور 2017 میں یہ ریلیز ہوئی تھی. عاقف, آپ نے دیکھ لی فلم؟ جی میں نے دیکھی ہے انیلا, اور کافی اچھی مووی ہے, اور یہ کافی ہٹ بھی ہوئی تھی باکس آفس پہ. خاص طور پر جو اس کی کاسٹ ہے, جس میں عرفان اور پاکستانی ایکٹریس صبا قمر, جو کہ دونوں کافی ٹیلنٹڈ ایکٹرز ہیں, وہ ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات اس فلم کے بارے میں عاقف یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے, آپ رہتے ہیں چائنا میں, وہاں پہ بالی ووڈ فلمز کو اور پاکستانی فلمز کو کافی پسند کیا جاتا ہے, اور اس فلم کو چائنا میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے 184 کروڑ روپے کا بزنس کیا. تو اپنے کسی چینی فرینڈ سے پوچھنا کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے ہندی میڈیم. ضرور میں پوچھوں گا, مجھے نہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ چائنا میں بھی ریلیز ہوئی ہے. یہاں پر کافی انڈین موویز اور پاکستانی موویز بھی کافی جا رہی ہیں. جب ہم کسی دوست سے, چائنیز دوست سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں ہاں بھائی ہم نے یہ والی ہندی مووی دیکھی ہوئی ہے, پاکستانی مووی دیکھی ہوئی ہے. اور 180 کروڑ آلموسٹ اس کا ہاف آف دا پروفٹ جو ہے وہ اس نے دیکھیں چائنا سے ون کیا. بالکل. تو فلم جو ہے, جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ہندی میڈیم, تو اس کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن اور اسکول سے ہوگا. جیسے کہ پاکستان میں ایک دیوانگی کا سا عالم ہے کہ بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھانا ہے, تو ویسا ہی کچھ سینیریو ہندوستان میں بھی ہے. ساؤتھ ایشین ریجن کی بہت سارے ہمارے مسائل بھی ایک جیسے ہیں, بہت ساری جو ہماری کلچرل اور باقی چیزیں ہیں وہ بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو یہ بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھانے کا جو دیوانگی ہی میں کہوں گی ہے, وہ دونوں ممالک میں اور پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں میرا خیال ہے ایک جیسی پائی جاتی ہے, اور اس فلم میں اسی دیوانگی کی عکاسی کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عاقف, آپ نے بھی فلم دیکھی, آپ کو گو کہ یہ ایک کامیڈی فلم ہے اور اس میں ایک بہت ہی سیریس مسئلے کو ایک بہت انٹرٹیننگ طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے, لیکن اگر اس کا ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو بات بہت سیریس ہے, اور اس کے ریپرکشنز جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ دیکھیں کہ جو بنیادی علوم ہیں, جو سائنس ہے, جس طرح سے معاشیات, میتھمیٹکس ہو گئی, انجینئرنگ, ٹیکنالوجی کے جو مضامین ہیں, ان کو سب سے بہتر انداز میں اپنی زبان میں سیکھا جا سکتا ہے. اور یہ بات ہر جگہ پر مانی جاتی ہے. آپ جس طرح آپ چائنا کو دیکھ لیں, یہ اپنے سارے کے سارے علوم صرف اپنی زبان میں حاصل کرتے ہیں. ہمیں جو اپنی لوکل زبانیں ہیں ان میں اگر آپ بچوں کو جو ان کی مدر ٹنگز ہیں ان میں کوئی چیز سکھائیں گے تو وہ بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے. اب ایک طرح سے دیکھیں تو اردو بھی ہماری جو ہے وہ کوئی لوکل لینگویج یا مدر ٹنگ نہیں ہے. یہ لکھنؤ سے آئی تھی, اور پاکستان میں جو مدر ٹنگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اور بچوں کو اردو سیکھنے میں آپ دیکھیں خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان وغیرہ کے ایریاز میں ان کو اردو سیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایون ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد تک بھی اردو صحیح طرح بول نہیں پاتے. تو پہلے اردو سیکھیں گے, پھر انگلش سیکھیں گے, پھر وہ سائنسز سیکھیں گے, میتھمیٹکس سیکھیں گے اور باقی چیزیں, تو وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, اور دوسرا جس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, چونکہ آپ یو کے میں ہیں تو انگریزی زبان اور جو اس کا کلونیل پاسٹ ہے اس کے حوالے سے جو ایک ہمارے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی کوئی بہت بڑی چیز ہے اور جس کو ایک اسٹیٹس سمبل ہم نے بنا لیا. انگریزی سیکھیں گے, انگریزی میڈیم میں, انگلش میڈیم میں جائیں گے, تو وہ ہم جس طرح یہ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی اسٹارٹ کی تھی تو ہم اس کو انگلش میں کر سکتے تھے, بلکہ کچھ وہ دوستوں نے ہمیں مشورہ بھی دیا تھا, لیکن ہم نے اس کو اردو میں رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اردو پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, آل اوور دا پاکستان. تو میسج ایک ہم جو سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی ہو سکتا ہے. ایسا ہی عاقف, اور یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے انفیریورٹی کمپلیکس والی,
भाई ज़बानें तो देखें, मल्टी लिंगुअल होना आजकल के दौर की ज़रूरत है। ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, तो आपको जितनी भी ज़बानें आए अच्छा है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से, अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। तो लैंग्वेज को एक टूल के तौर पर देखना और सीखना वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के अगर हमें अंग्रेजी नहीं आएगी या हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आएगी, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तो वो पसमानदा कहलाएगा, वो इंफीरियर हो जाएगा बाकी लोगों से। और यही स्ट्रगल जो है इस फिल्म हिंदी मीडियम में दिखाई गई है। और ये एग्जामिन करती है फिल्म जो डिवाइड है बिटवीन अर्बन रिच एंड अर्बन पुअर, और इसके साथ साथ जो एक मिडिल क्लास है उसका जो एक सोशल एम्बिशन है ना कि भाई हमने ये कुछ अचीव करना है, यहाँ हमने पहुंचना है, एलिटिस्ट ग्रुप्स के साथ हमने उठना बैठना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हम किस तरह की तालीम अपने बच्चों को दें और खुद किस तरह की हम चीजें सीखें ताकि हम एक उस सोशल जो हायरार्की है उसमें हम ऊपर पहुंच जाए। क्योंकि ये सोशल हायरार्की जो खास तौर पर साउथ एशियन ममालिक में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, उस सोशल हायरार्की में आप जितने नीचे होंगे उतना आपको पसमानदा समझा जाएगा, जाहिल आपको कहा जाएगा, लोग आपको अनकूथ कहेंगे, आपके साथ दोस्ती वो नहीं करना चाहेंगे, और जाहिर है अगर आपके बच्चे हैं तो फिर वो भी उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इस फिल्म की कहानी में दो कैरेक्टर्स जो कि इरफान खान और सबा कमर ने अदा किए हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है, हस्बैंड वाइफ है। गो के इरफान खान का जो कैरेक्टर है वो अच्छा खासा खाता पीता शख्स है, बिजनेसमैन है, दिल्ली के एक मिडिल क्लास इलाके चांदनी चौक में उनकी दुकान है। अब चांदनी चौक ऐसा ही होगा जैसे कि आकिफ हमारे, अगर हम इस पिंडी की बात करें तो राजा बाजार हो गया, या क्या मोती बाजार, अनारकली, हाँ मोती बाजार लाहौर में अनारकली हो गया, कराची में बोहरी बाजार हो गया, पेशावर में क्या था गोरा बाजार, इस तरह के हो गया जी। तो वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं बहुत उनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन वही बात है अमीर कबीर लोग होते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि इस फिल्म में भी बताया गया कि इरफान खान का जो कैरेक्टर है राज, वो इतना पढ़ लिख नहीं सकता क्योंकि वो अपने बहुत यंग एज में अपने फादर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। और सबा कमर का जो कैरेक्टर है जिसका नाम मिट्ठू है फिल्म में, वो स्कूल वगैरह में जाती है और वो हमेशा यही फील करती है कि उनके पास पैसा तो है लेकिन दे लैक फिनेस, और इस वजह से वो जब उनकी बेटी इस एज को पहुंचती है कि वो स्कूल में उसका एडमिशन हो तो वो अपने हस्बैंड को पेस्टर करती है कि हम किसी पॉश एरिया में मूव हो जाएं, क्योंकि जिस स्कूल में वो अपनी बच्ची को भेजना चाहती है ग्रामर स्कूल में, उसमें सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन मिलता है जो उसी एरिया के कुछ किलोमीटर्स के रेडियस में रहते हैं। तो फिर वो वहां से उस इलाके में मूव हो जाते हैं और फिर वो एक कंसल्टेंट हायर करते हैं जो कि ना सिर्फ बच्ची को बल्कि माँ बाप को भी सिखाती है कि कैसे बोलना है, कैसे इंटरव्यू में जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे बच्ची के एडमिशन के लिए उसके क्या जवाब होंगे। इतनी तगो-दो करते हैं लेकिन उसके बावजूद बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं होता। उसके बाद उनका एक वर्कर है शॉप पे जो कि एक पुअर बैकग्राउंड से उसको दिखाया गया और वो बताता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का एक कोटा होता है गरीब बच्चों का उस ग्रामर स्कूल में, उस कोटे में उसकी बेटी को एडमिशन मिल गया। तो फिर उसके बाद ये राज और मिट्ठू एक स्लम एरिया में मूव हो जाते हैं जो माशी तौर पर गैर मुस्तहकम तबके हैं, उसका जो कोटा है स्कूल में उसके तहत वो अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं। और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग, दिस लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। तो अब हम सारा कुछ तो आकिफ नहीं बताएंगे ना, हमारे जो सुनने वाले हैं वो फिल्म देखें, अच्छी फिल्म है। लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस फिल्म में जो इश्यूज रेस किए गए हैं उस पे बात करने के हवाले से। एक तो जो आपने क्लास डिवाइड की बात की, जो सोशल कह रही हायरार्की और इनइक्वालिटी, वो तो इनजस्टिस है, एग्जिस्ट करता है सारी सोसाइटीज़ में। लेकिन एक और इशू जो पाकिस्तान में है और इंडिया में भी है, वो साउथ एशिया में ओवरऑल, वो ये है कि पाकिस्तान में जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वो 10वीं क्लास तक सारी तालीम उर्दू में दे रहे होते हैं। साइंस की जो लैंग्वेज है उसमें भी वो जो इस्तिलाहात यूज़ कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो उर्दू की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सडनली आप वहाँ तक तो बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रहे हैं लेकिन आप उनको अल्टरनेटिव नहीं दे रहे। यानी आप ये इस चीज़ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी यूज़ करें, मदर टंग भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को किस तरह से कॉन्सेप्ट समझाए जाए। ज़्यादा प्रैक्टिकल एक जो वो पेडागोजी की अप्रोचेज़ होती हैं, एजुकेशन की पढ़ाने के तरीक़ेकार टेक्निक्स हैं,
وہ درست کرنے بھی ضروری ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی بچے جب اردو میڈیم ہمارے ساتھ ہمیں والدین نے انگلش میڈیم میں داخل کروایا, اس کے بعد ہم جب کالج میں گئے تو ہمارے ساتھ کچھ بچے جو تھے وہ اردو میڈیم والے تھے, وہاں سے پڑھ کر آئے تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کیونکہ فوراً آپ جب آگے ہائر سیکنڈری میں ایف ایس سی بی ایس سی میں جاتے ہیں تو سارا کچھ انگلش میں ہو جاتا ہے, کچھ بھی اردو میں نہیں رہتا سوائے مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے. تو ان بچوں کو جو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اگر آپ نے پیچھے یہ تعلیم دینی ہے تو آگے بھی یہ تعلیم دیں. اگر آگے آپ نے انگلش کو رکھنا ہے تو پیچھے آپ نے ان دونوں لینگویجز کو یا لوکل لینگویجز کے ساتھ کس طرح سے وہ کرنا ہے. سیکنڈلی جو ایشو ہے ہمارا, جو سسٹم ہمارا ہے ایجوکیشن سسٹم, وہ بہت سارے چل رہے ہیں. او لیولز ہے, اے لیولز کا کیمبرج ہو گیا, سیکنڈلی انگلش میڈیم والا ہو گیا, پھر اردو میڈیم والا ہو گیا. 3 مختلف قسم کے سسٹمز چل رہے ہیں. وہ بھی اس میں کلاس ڈیوائڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, سوشل انیکوالٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو معاشی عدم استحکام ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی بول رہے ہیں لینگویج, تو بیچ میں بہت سارے انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ وہاں سے وہ تیسری بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی, کوئی کلچر اسٹیٹک نہیں ہوتا, اس میں تبدیلی بھی آتی ہے, وہ ڈیولپ بھی ہوتا ہے, اس میں اپڈیٹس بھی آتی ہیں. جس طرح اردو زبان ہے وہ انگریزی, فارسی, عربی, ہندی, ایون پرتگالی زبان کے الفاظ بھی اس میں شامل ہیں. تو بہت ساری, اور ان زبانوں میں ادھر سے ہندی, سنسکرت, عربی اور فارسی وغیرہ کے الفاظ بھی شامل ہوئے ہیں. اور بہت دیکھیں آپ 400 سال پہلے جو فارسی تھی وہ ایک لنگوا فرینکا تھی پوری دنیا میں, جو فارسی کو وہ درجہ حاصل تھا جو انگریزی کو ہے. اور ابھی آپ دیکھیں جس طرح چائنیز ہے, چائنیز زبان پوری دنیا میں لوگ سیکھ رہے ہیں اور وہ پھیل رہی ہے. زبانوں کے حوالے سے فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی لینگویج الفاظ جس طرح ہوتے ہیں نا پیورسٹ, جس طرح مذہب میں ہوتے ہیں پیورسٹ, کہ نہیں بس جو ہم نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کلچر کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت نہیں ہونی چاہیے, وہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے, پیورٹینزم بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو لینگویج کو ڈیولپ ہونے کا بھی موقع دینا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہم نے پہلے بات کی اس کے شکار ہو جائیں کہ ہماری زبان جو ہے دوسری زبان بہتر ہے, ہماری زبان کمتر ہے. زبانیں تمام ان کا مقصد ہوتا ہے کمیونیکیشن, میسج پہنچانا, سمجھنا, علم کو آگے پہنچانا. اگر وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو وہ ساری لینگویجز جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں, ان میں کوئی زبان اوپر کوئی زبان نیچے نہیں ہوتی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں عاقب, لیکن اس فلم میں جس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کمپلیکس والی بات ہے نا کہ احساس کمتری ہونا جس کو انگریزی زبان نہیں آتی ہے. زبانیں میں نے جیسا پہلے ہی کہا کہ یہ ایک ٹول ہے کمیونیکیشن کا, جتنی زبانیں آپ کو آئیں اتنا ہی اچھا ہے. ایون جس طرح سے اس مووی میں دکھایا گیا کہ مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ اس کلاس میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ ادھر مکان خریدنا پڑتا ہے اور گرومنگ کروانی پڑتی ہے ایون پیرنٹس کو, وہ کافی فنی ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں وہ میرا کی ویڈیوز چلتی ہوتی تھی کہ وہ کوشش کر رہی ہے بیچاری, اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا لیکن وہ انگریزی بولنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی طرح سے ایک کلاس بنی ہوئی ہے جو انگلش میں بات کرتے ہیں, ایکسنٹ برٹش ایکسنٹ ہے یا امریکن ایکسنٹ ہے, تو وہ ایک فرینڈز اس سرکل میں اور کسی کو انٹر بھی نہیں ہونے دیتے. اور وہی ایک کلاس اسٹرکچر جو ہے آن دا بیسس آف دس کولونیل لینگویج اور کولونیل مائنڈ سیٹ. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 21ویں صدی میں برطانیہ اب یہ سمجھ گیا کہ ڈائیورسٹی کو امبریس کرنا میں ہی ترقی ہے. وہاں پہ ایون سکولز میں پیرنٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بچوں سے گھر میں بے شک ان کی جو مدر ٹنگ ہے اس میں بات کی جائے, کیونکہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو وہ سیکھ ہی لیتے ہیں جو بھی وہاں کی زبان ہوتی ہے. تو آئی تھنک انگریزی ضرور سیکھیں, بچوں کو بھی سکھائیں. اس فلم میں آئی تھنک یہی کہا گیا ہے, لیکن انگریزی کو یہ یارڈ سٹک ہم نہیں بنا سکتے میجر کرنے کی کہ کوئی کتنا انٹیلیجنٹ ہے. یعنی کہ انٹیلیجنس کا انگریزی سے کیا تعلق ہے؟ آپ اگر انگریزی بول سکتے ہیں تو تبھی آپ انٹیلیجنٹ ہیں, تبھی آپ سکسیسفل ہیں. یہ سوچ جو ہے آئی تھنک اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے. سامعین اب آپ سے اجازت لیں گے. آپ اگر چاہیں کہ ہم کسی فلم کا آنے والے پوڈ کاسٹ میں ریویو کریں تو آپ ضرور ہمیں ای میل کر دیجئے یا یوٹیوب پہ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے. آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, آپ وہاں پر ہماری تمام انفارمیشن اور جن چینل سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ای میل ایڈریس, اور اس کے علاوہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کو 20 سے زیادہ ریڈیو اور پوڈ کاسٹنگ چینلز پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ڈیوائسز کے اندر ایپل پوڈ کاسٹ, گوگل پوڈ کاسٹ پر سن سکتے ہیں, اسپوٹیفائی, ساؤنڈ کلاؤڈ
اور یہ ہمارا سیکنڈ سیزن کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے. تو ہم نے آج کے ٹاپک سے ہمارے دوسری سیزن کا آغاز کیا ہے. مزید ہم آپ کے لیے پوڈ کاسٹ بھی لاتے رہیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی ٹاپک پر کسی مسئلے پر بات چیت کرنی چاہیے, تبادلہ خیال کرنا چاہیے, تو آپ وہ ہمیں ای میل یا کسی بھی طریقے سے آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایز اے گیسٹ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کمنٹ بھی بھیجنا چاہتے ہیں آڈیو میں, تو وہ بھی آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ میں اور عاقف آپ سے اجازت لیں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. سوچئے کیونکہ سوچنا جرم نہیں.